شہزادی ایلیا جو بچپن سے نانی اماں کی گود میں پریوں کی کہانیاں سن کر بڑی ہوئی تھی، وہ اکثر محل کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتی، کیا واقعی پرستان جیسی کوئی جگہ ہے؟ نانی ہمیشہ کہتی تھی پرستان خوابوں سے بنا ہے، وہاں وہی جا سکتا ہے جو دل سے یقین کرے، آنکھوں سے نہیں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ محل میں سب اسے حقیقت کا سبق سکھانے لگے۔ بادشاہ نے ہمیشہ سے اس سے کہا پریاں صرف کہانیوں کی باتیں ہیں، مگر ایلیا کے دل میں وہ کہانیاں سچ کی طرح رچی بسی تھی۔ ایک دن جب دھوپ مدھم ہو چکی تھی اور خزاں کی پتیاں باغ میں بکھری تھی، ایلیا تنہا ٹہل رہی تھی۔ ہوا میں کچھ مختلف سا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تبھی اسے ایک چمکتی ہوئی نیلی تتلی دکھائی دی، جو دھیرے دھیرے اڑتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر ایک دم پیچھے مڑ کر باغ کی دیوار پھیلانگ کر اڑ گئی۔ ایلیا کا دل دھڑکنے لگا، تجسس سے مجبور ہو کر وہ اس کے پیچھے چل دی۔ تتلی اسے محل سے باہر لے گئی، گھنے جنگل کے اندر، جہاں درختوں کی شاخیں آسمان کو چھوتی تھی اور روشنی زمین تک پہنچنے سے پہلے کئی بار فلٹر ہو جاتی تھی۔ وہاں اچانک تتلی نے چمک کر روپ بدلا اور وہ ایک ننھی سی پری تھی۔ ایلیا نے دنگ ہو کر اسے پکارا، کیا تم واقعی پری ہو؟ پری نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پرستان دکھا سکتی ہوں، بس ایک قدم میرے ساتھ چلو۔ ایلیا کا دل خوشی سے حیرت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً سے حامی بھر لی اور کچھ نہ سوچا۔ پری نے تالی بجائی اور زمین اس کے پیروں کے نیچے سے پھسل گئی۔ پلک جھپکتے ہی ایلیا کسی اور دنیا میں تھی۔ یہ پرستان تھا، مگر وہ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا نہیں تھا۔ یہاں روشنی تھی مگر خاموش، درخت تھے مگر ان کی پتیاں کانوں میں سرگوشیاں کرتی تھی۔ فضا میں جادو تھا مگر کچھ الجھا ہوا، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ ایلیا ایک بڑے قلعے کے اندر تھی، جس کی دیواریں چمکتی تھی لیکن کھڑکیاں بند تھی۔ باہر جادوئی دنیا نظر آ رہی تھی مگر وہ جا نہیں سکتی تھی۔ پری اب ایک دم سے بدل چکی تھی، اس کی آنکھوں کی معصومیت اب سائے میں ڈھل گئی تھی۔ میں شاہ ہتیرا ہوں، پری نے کہا، پرستان کی وہ سایہ پری جسے کبھی روشنی سے نکال دیا گیا تھا۔ میں یہاں قید ہوں اور اب تم بھی میرے ساتھ یہاں قید ہو۔ ایلیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دروازے بند ہو چکے تھے۔ شاہ ہتیرا نے کہا، تم انسان ہو، تمہاری روح میں وہ روشنی ہے جو مجھے آزاد کر سکتی ہے، لیکن مجھے کھیل کھیلنا پسند ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک کھیل کھیلتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اس کھیل کی جیت میری ہے۔ تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ 3 آزمائشیں پاس کر لی تو نہ صرف تم واپس جا سکتی ہو بلکہ پرستان کو بھی آزاد کروا سکتی ہو۔ ایلیا ڈر گئی، پھر اس نے ہمت کی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اسے ہمت کر کے ان آزمائشوں کو پورا کرنا تھا۔ پہلی آزمائش، ایک کمرہ جہاں دیوار میں ایک بڑا آئینہ تھا۔ ایلیا جیسے ہی سامنے کھڑی ہوئی اس نے خود کو دیکھا، بچپن کے لمحات، ماں کا پیار، نانی اماں کی جھولی اور محل کی خوشیاں۔ پھر آئینہ بدل گیا، اس نے اپنے آپ کو پریوں کی ملکہ بنتے دیکھا، ساری دنیا اس کے قدموں میں۔ ایک آواز آئی، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے، بس تمہیں ماضی کو بھلا کر یہیں رہنا ہوگا۔ ایلیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے کہا، میں وہ نہیں چاہتی جو سچ نہ ہو، مجھے وہی دنیا واپس چاہیے جس میں محبت سچی ہو، چاہے تکلیف سے ہی بھری ہو۔
آئینہ ٹوٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ اب دوسری آزمائش کی باری تھی، لیکن جب پہلی آزمائش پوری کر لی ایلیا نے تو شاہ خطیرہ کو تھوڑا ڈر لگا، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی 2 آزمائشیں باقی ہیں، ایلیا کبھی یہ 2 آزمائشیں پوری نہیں کر پائے گی۔ دوسری آزمائش تھی یادوں کی ندی۔ اب اسے ایک نیلی ندی سے گزرنا تھا۔ جو ہی اس نے قدم رکھا اس کے ذہن سے ایک ایک یاد مٹنے لگی۔ نانی اماں کی آواز، اپنے والد کی ہنسی، محل کے راستے، سب دھندلا ہو رہے تھے۔ بس ایک چیز باقی رہی، نانی کا دیا ہوا لاکٹ جس میں ایلیا کی ماں کی تصویر تھی۔ اس نے لاکٹ سینے سے لگایا اور کہا، یہی میری پہچان ہے، یہی میری روشنی ہے۔ ندی تھم گئی اور ایلیا پار ہو گئی۔ اب تیسری آزمائش کی باری تھی۔ اب وہ ایک وادی میں تھی جہاں درجنوں پریاں اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ ہر کوئی کہہ رہی تھی، ہم تمہیں آزاد کریں گی، بس اپنا لاکٹ دے دو، ہم تمہاری دوست ہیں۔ مگر ایلیا نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، صرف خالی پن تھا، کوئی جذبہ، کوئی سچائی نہیں۔ ایلیا کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ اس نے لاکٹ کو مضبوطی سے تھاما اور کہا، میری روشنی خریدی نہیں جا سکتی۔ پریاں چیخی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ شاہ خطیرہ بھڑک اٹھی، اس کا چہرہ بدل گیا، پر سیاہ ہو گئے، آسمان پر بادل چھا گئے۔ اس نے آخری وار کیا، ایک سایہ ایلیا کی طرف لپکا۔ ایلیا نے نانی کا لاکٹ کھولا اور آنکھیں بند کی اور کہا، میری سچائی ہی میری ڈھال ہے۔ تو ایک زوردار روشنی پھوٹی اور شاہ خطیرہ چیخی۔ اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی، قلعہ ٹوٹنے لگا، زمین ہلنے لگی اور اچانک خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے قلعے کی دیواریں چمکنے لگیں، آسمان گلابی روشنی سے بھر گیا، درختوں پر نیلے سچے موتی اگنے لگے اور پرستان میں جیسے نئی زندگی اتر آئی۔ شاہ خطیرہ کا سیاہ جادو ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ پرستان کا اصلی حسن جاگ اٹھا۔ اب پریاں ایلیا کے گرد جمع ہونے لگی، مسکرا کر اسے گلے لگانے لگی۔ تم نے ہمیں آزاد کیا، تم صرف شہزادی نہیں ہو، تم ہماری دوست ہو۔ پریوں نے اسے پرستان کے سب راز دکھائے، پانی پر تیرتا ہوا باغ، بولتی تتلیاں اور ستاروں سے جڑی لائبریری جہاں خوابوں کی کتابیں سانس لیتی تھی۔ ایلیا کا دل بھر آیا، یہ دنیا اس کے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک پری اس کے ہاتھ میں پھول رکھ کر بولی، یہ وہ پھول ہے جو تمہیں سوتے ہوئے بھی پرستان کی خوشبو سنگھاتا رہے گا۔ تھکن سے چور، دل سے مطمئن، ایلیا ایک نرم گھاس پر لیٹی اور پہلی بار آنکھیں بند کی۔ نیند میں وہ خود کو آزاد، خوش اور جادو سے بھرپور محسوس کر رہی تھی، اور جب آنکھ کھلی وہ اپنے محل کے باغ میں تھی۔ سب ویسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کے ہاتھ میں وہی پریوں کا پھول تھا جو اب بھی ہلکی روشنی میں جھلک رہا تھا۔